اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والا رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا آمین یا رب العالمین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون اللہ سبحانہ وتعالی فرما رہے ہیں کہ اے ایمان والو، دل میں اللہ سبحانہ وتعالی کا ویسا ہی تقوی رکھو جیسا کہ تقوی رکھنے کا حق ہے۔ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، اور تمہیں موت نہ آئے سوائے اس حالت میں یا اس حال میں کہ تم مسلمان ہو۔ تو یہ جو آیہ مبارکہ ہے یہ تقوی سے متعلق، جو بہت ساری دفعہ ہم تقوی سے متعلق بات کر چکے ہیں، لیکن یہ جو آیہ مبارکہ ہے یہ تقوی سے متعلق جو ہے بہت خاص آیا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ معمول ہوا کرتا تھا کہ آپ جب خطبہ دیا کرتے تھے تو یہ آیہ مبارکہ جو ہے وہ، اور بھی تقوی سے متعلق جو ہے وہ ایک آیہ جو ہے وہ سورہ نساء میں آتی ہے، اور دو آیات جو ہے وہ سورہ احزاب میں آتی ہیں۔ یہ چار آیات تقوی سے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ میں ضرور اس کو ریمائنڈر دیا کرتے تھے یا اس کو ضرور پڑھا کرتے تھے، اور خاص طور پر کون سا خطبے میں؟ خطبۃ النکاح میں، جو نکاح کا خطبہ ہوتا ہے۔ آج بھی جو ہے وہ خواتین کو جو موقع نہیں ملتا خطبہ سننے کا، ہے نا؟ کبھی ایسا ہوا ہے کسی نے نکاح کا خطبہ سنا ہو؟ کبھی شادیوں میں ایسا ہوتا ہے کہ مائک پہ وہ خطبہ دیتے تو اتفاق ہو جاتا ہے ہمارا سننے کا۔ تو اس میں جو ہے وہ جو وہ چار آیات جو پڑھتے ہیں وہ اس میں سے ایک آیت یہ ہوتی ہے کہ اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ ایمان والوں کے دل میں تو ویسے ہی اللہ کا تقویٰ کم ہو یا زیادہ ہو، کچھ نہ کچھ تو اللہ کا تقویٰ تو ہوتا ہی ہے، لیکن یہاں پر یہ کہا جا رہا ہے اتقوا اللہ، کہ اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ کیسا تقوی؟ حق تقاتہ، جیسا کہ تقوی اختیار کرنے کا حق ہے۔ تو وہی بات ہوتی ہے کہ جو ہے وہ ہم اپنی طرف سے تو آیہ مبارکہ کی کبھی بھی تفسیر نہیں کر سکتے، ہم تفسیر وہی کریں گے جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا صحابہ کرام نے ہمیں سمجھا دی۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے اس آیہ مبارکہ کی کیا تفسیر ہمیں بتائی ہے؟ حق تقاتہ کا مطلب کیا ہے؟ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اطاعت کی جائے اور اس کے علاوہ کسی اور کی اطاعت نہ کی جائے، کہ صرف اور صرف اللہ ہی کی اطاعت اور اس کے علاوہ کسی اور کی اطاعت نہ کی جائے۔ یہ ایک بات ہو گئی، ٹھیک ہے؟ پھر دوسری بات کیا ہو گئی؟ کہ اللہ کو ہمیشہ یاد رکھا جائے اور کبھی بھی نہ بھولا جائے۔ تو ایک بات تو اطاعت ہو گئی، دوسری بات کیا ہے؟ اللہ کا ذکر یا اللہ کو ہمیشہ یاد رکھنا، اور تیسری بات کیا ہو گئی؟ کہ اللہ کا ہمیشہ شکر ادا کرنا اور کبھی اس کی ناشکری نہ کرنا۔ تو یہ تین باتیں جو ہیں وہ حضرت عبداللہ بن مسعود نے بنائی کہ اگر کوئی شخص ایسا شخص ہے اور وہ تقوی کا حق ادا کرنا چاہتا ہے، جیسا کہ اس کا حق ادا کرنا چاہیے، تو پھر اس کو کیا کرنا چاہیے؟ نمبر ایک، اللہ ہی کی اطاعت کرے اور مخلوق کی اطاعت نہ کرے۔ ویسے بھی تو ہے لا طاعت المخلوقی فی معصیت الخالق، کہ ایسی مخلوق کی کوئی اطاعت نہیں ہے کہ جس سے جو ہے وہ خالق کی نافرمانی ہو۔ کہ اگر کوئی بھی انسان ہے یا کوئی بھی مخلوق ہے، بے شک کہ وہ آپ کے والدین ہی ہیں، لیکن وہ ایک ایسا آپ کو حکم دیتے ہیں، ویسے تو حکم ہے نا ہمیشہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا ہے کہ والدین کی فرما برداری کرو، لیکن لیٹ سپوز صحابہ کرام کے ساتھ ایسا ہوتا تھا، بہت سارے صحابہ کرام، کہ ان کے والدین ان کو کیا کہتے تھے کہ جو ہے اسلام چھوڑ دو اور دوبارہ سے جو ہے بتوں کی پوجا کرنا شروع کرو، دوبارہ سے شرک کر لو۔ تو پھر کیا ایسی صورت میں والدین کی اطاعت کرنی چاہیے؟ نہیں، پھر یہی والا رول آ جاتا ہے کہ مخلوق کی ایسی اطاعت نہیں کہ جس سے خالق کی یعنی اللہ کی نافرمانی۔ مخلوق کی اطاعت بے شک وہ والدین ہوں وہی ہوگی کہ جو اللہ کے احکامات کے مطابق آپ کو حکم دیتے ہیں۔ یہ بات ہو گئی۔ اچھا،
اور پھر اس کے بعد یہی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو جو ہے وہ ہمیشہ یاد رکھا جائے، ہمارے دل میں ہمیشہ یہ بات ہو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے، اور میں جہاں بھی ہوں، جو کام بھی کر رہی ہوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ دیکھ رہے ہیں۔ میرے دل میں اگر کوئی غلط بات آتی ہے، یا میں دل میں کوئی غلط پلان بناتی ہوں کسی کے خلاف، تو وہ اور کوئی تو نہیں جانتا، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ میرے دل کا حال بھی جانتا۔ تو یہ بات رہے، اور پھر یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ہمیشہ شکر ادا کیا جائے، تو یہ حق کا توقاتے ہی ہے۔ اور پھر یہی بات، وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، اور تمہیں موت نہ آئے سوائے اس حالت میں کہ تم مسلمان ہو۔ تو یعقوب علیہ السلام نے جو سورہ بقرہ میں ہم نے پڑھا تھا کہ انہوں نے بھی تو اپنے بیٹوں کو یہی بات کی تھی نا، وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، کہ اللہ ہی تم نہ مرو سوائے اس حالت میں کہ تم مسلمان ہو۔ اب انسان کو یہ ایسا کیسے پاسبل ہے بتائیے، کہ اللہ کہہ رہے ہیں کہ تمہیں جب موت آئے تو تم مسلمان ہو، میرے اللہ کے خیال سے فرما بردار ہو۔ ایسا باجی، ایسا کہ کوئی ایسا کام نہ کیا جائے کہ جس سے آپ کا جو ہے وہ آپ کا دین خراب ہو، جی ویسے کوئی کام پڑے ہی نہ، تاکہ آپ مسلمان ہی مریں۔ بالکل صحیح۔ اور کیا، دیکھیں موت کا وقت تو پتہ نہیں ہے، مجھے نہیں پتا کہ میں اگلے لمحے میری زندگی ختم ہو جائے اور میں مر جاؤں، ہے نا، یا مجھے نہیں پتا 1 مہینے کے بعد یا 1 سال کے بعد میری کتنی زندگی ہے۔ تو موت کا وقت جب آپ کو پتا نہیں ہے، تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ زندگی کے ہر لمحے میں اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کی جائے۔ تو اس کے بعد یہ بات آپ انشور کر سکتے ہیں، یا یقینی بات ہو سکتی ہے کہ اب اللہ کی نافرمانی نہیں ہوگی، اور ہماری موت حالت اسلام میں ہی رہے۔ ہر لمحے اللہ کی اطاعت کریں گے، تو پھر کبھی بھی موت آ جائے تو ہم مسلمان کے طور پر ہی، یا اللہ کی فرما برداری میں ہی جو ہے وہ ہمیں موت آئے۔ تو یہ بات ہے۔ اگلی آیت مبارکہ دیکھتے، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اور اللہ کی مضبوطی کو مضبوطی سے تھام لو، ولا تفرقوا، اور آپس میں فرقوں میں نہ بٹ جاؤ، آپس میں جماعتوں میں اور فرقوں میں نہ بٹ جاؤ۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، یاد کرو اس وقت کو کہ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تم پر اپنی نعمت کی تھی، کہ جب تم اعداء، کہ تم آپس میں کیا تھے، ایک دوسرے کے دشمن تھے، فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، پس اس نے تمہارے دلوں میں ایک دوسرے کی الفت ڈال دی، یا ایک دوسرے کی محبت ڈال دی، یا تمہارے دلوں کو آپس میں ایک دوسرے کے لیے جوڑ دے۔ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، پس تم ہو گئے اس کی نعمت سے کیا ہو گئے، اخواناً، بھائی بھائی ہو گئے۔ ترجمہ کر لیتے ہیں، پھر سمجھاتی ہوں۔ وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، اور تم جو ہے کیا تھے کہ آگ کے گڑھے کے کنارے پر تھے۔ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا، پس اس نے بچا لیا تم کو اس سے، یعنی کہ اس آگ کے گڑھے میں گرنے سے۔ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ، کہ اسی طرح سے آ جائیے، اللہ سبحانہ و تعالی بیان کرتے ہیں کھول کھول کر لکم، تمہارے لیے، آیاتی ہی، اپنی آیات، لعلکم تہتدون، تاکہ تم ہدایت یافتہ ہو جاؤ، یا امید ہے کہ تم ہدایت یافتہ ہو جاؤ۔ تو یہاں پر دیکھیے سب سے پہلے کیا ہے، مضبوطی سے تھام لو، کس چیز کو تھام لو، بحبل اللہ جمیعا، تم سب کے سب اللہ کی رسی کو تھام لو۔ تو اللہ کی رسی کیا چیز ہے؟ اللہ کی رسی قرآن ہے، جس کے بارے میں حدیث شریف آتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے کہ جو اللہ کی رسی کیا ہے، وہ قرآن ہے۔ کون تھا؟ السلام علیکم۔ آپ ان کو بتا دیجیے ہم کیا کریں، عائشہ بتا دیجیے تو عائشہ بتائیے۔ نہیں نہیں، ایسے ہی بتا دیجیے آپ نے، تاکہ ان کو پتہ چل جائے ہم کیا کریں پھر انشاءاللہ۔ اچھا، وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، کہ یاد کرو اللہ کی، سوری ہم حبل اللہ کے بعد سے ایک
حبل اللہ کے بارے میں آپ کو حدیث مبارکہ بتا رہی تھی کہ حبل اللہ کیا ہے، وہ قرآن ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حبل اللہ جو ہے وہ قرآن ہے، جو کہ آسمان اور زمین کے درمیان تنا ہوا ہے۔ اس کا ایک حصہ جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، اور دوسرا حصہ جو ہے وہ تمہارے ہاتھ میں ہے، تو بس تم اسے کیا کرو، مضبوطی سے تھام لو۔ تو یہ حبل اللہ کے بارے میں آ رہا ہے کہ یہ قرآن ہے، تو جب قرآن کو انسان جو ہے وہ مضبوطی سے تھام لیتا ہے، اور خاص طور پر مسلمان، آج کل ہم دیکھ رہے ہیں کہ کتنے زیادہ فرقے وہ بن گئے نا، اس کا مقصد اور اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مقصد یہ ہو گیا ہے، یہ اس وجہ سے ہوا ہے کہ ہم لوگ قرآن سے کتنی دور چلے گئے۔ ہمارا قرآن کے ساتھ رشتہ کیا ہے؟ ہم قرآن کو صرف رمضانوں میں ایک دفعہ پڑھتے ہیں، ایک دفعہ ہم نے اپنے اوپر لازم کر لیا ہے کہ جب رمضان المبارک آئیں گے تو ہم جو ہے وہ سورہ فاتحہ سے لے کر سورہ ناس تک جو ہے وہ ایک دفعہ پڑھ لیں گے، اور ہم کہتے ہیں کہ ہم نے قرآن کا حق ادا کر۔ قرآن پڑھنے کی کتاب نہیں ہے، قرآن تو ہدایت کی کتاب ہے۔ جب ہم اسے سمجھیں گے کہ اللہ نے اس میں کیا حکم دیا ہے اور کن چیزوں سے روکا ہے، تو جبھی تو ہمارا اصل قرآن سے جو ہے وہ رشتہ جڑے گا۔ تو یہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تھام لو مضبوطی سے، تو اس کا مطلب یہی ہے کہ صرف ہم پڑھے نہیں، بلکہ پہلے تو سمجھنے کی کوشش کریں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس میں حکم کیا دے رہے ہیں، اس میں کس چیز سے روک رہے ہیں، اور جب ہمیں یہ بات پتہ چل جائے تو پھر اس پر ہم عمل کرنے والے، پھر جب ہم خود اس پر عمل کرنے والے بن رہے ہیں تو اس کے بعد کیا کرنا ہے، ہمیں اس کو، شاباش فاطمہ، اس کو دوسروں تک پہنچانا ہے۔ یہ ہمارا مقصد ہے، اور آج یہی اسی ربط میں جو ہے وہ الحمدللہ ہماری آیات بھی چل گئی۔ اور فرقہ واریت اسی وجہ سے ہو گئی ہے کہ لوگوں کو قرآن کے بارے میں پتہ ہی نہیں ہے، بس لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے تو یہ سنا تھا، ہم نے تو بچپن سے اپنے والدین کو یہ کرتے ہوئے دیکھا، یا ہمیں جو ہے وہ، اگر کسی پر کے پاس کوئی ریفرنس ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے کہ ہمیں جو ہے وہ مولوی صاحب نے یہ بتا دیا، مردوں کے پاس ہی ہوتا ہے۔ تو آپ پہلے یہ تو دیکھیے کہ قرآن میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم احادیث مبارکہ میں اس چیز سے متعلق کیا حکم دے رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ، کہ اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو کہ جب تم کیا تھے، آپس میں دشمن تھے۔ تو اس کے بارے میں کیا آتا ہے کہ کس کے بارے میں بات کی جا رہی؟ آپ کو کیا لگتا ہے؟ اللہ کی نعمت کو یاد کرو کہ جب تم آپس میں دشمن تھے۔ بنی اسرائیل کے بارے میں آپ کو لگ رہا ہے؟ اچھا، آپ لوگوں کو لگ رہا ہے کچھ؟ یہ دو قبیلے تھے، کوس اور خزر تھے شاید، جی جی کوئی کچھ چیز سے تھے۔ جی تو آنٹی ان کے میں، بارے میں کہ جی جی صحیح بالکل کہہ رہی ہے۔ میں بتاتی ہوں، تو اس کے بارے میں دو رائے ہیں۔ ایک بات، رائے تو یہ ہے کہ قرآن کس پر نازل ہوا تھا، سب سے پہلے تو قریش پر اور عربوں پر نازل ہوا تھا۔ تو عربوں کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ جنرلی عربوں کے تمام جو قبیلے تھے ان کے بارے میں یہ بات ہو رہی ہے کہ آپ کو یہ تو سب کو پتہ ہے کہ کتنا آپس میں جھگڑے کرتے تھے اور کتنی جنگیں ہوتی تھیں، اور وہ جنگیں جو ہے وہ کئی کئی سال، 20 سال 25 سال چل رہی ہوتی تھی، ہے نا؟ تو یہ آپس میں اتنی سخت ان کی دشمنیاں ہوتی تھی۔ تو ان کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ اتنی زیادہ ان کی آپس میں سخت دشمنیاں ہوتی تھی، اور پھر جب کیا ہوا کہ قرآن نازل ہوا تو وہی عرب جو ہے وہ آپس میں اتنی محبت ہو گئی، اور وہ آپس میں ایک دوسرے کے بھائی بھائی ہو گئے۔ پھر دوسرا اس میں کس کے بارے میں بات ہو سکتی ہے، جیسے آنٹی فرزانہ نے کہا کہ یہ جو ہے مدینہ کے دو جو قبیلے تھے، اوس اور خزرج۔ اوس، ایک پہلے قبیلے کا نام تھا اوس، اور دوسرے قبیلے کا نام کیا تھا؟ خزرج۔ ان کے بارے میں، کہ ان کے بارے میں میں نے ایک دفعہ پہلے بھی بتایا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ جانے سے پہلے وہاں پر حالت کیا تھی کہ انہوں نے آپس میں، حالانکہ دونوں ریلیٹیوز ہی تھے، ایک شہر میں صدیوں سے رہ رہے تھے، اتنی سخت آپس میں ان کی جنگ ہوئی کہ کیا ہوا کہ ان کے جو سب بڑے بڑے لوگ تھے وہ تمام لوگ جو ہے وہ اس میں مر چکے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو اس وقت وہاں پر جو مرد تھے وہ کوئی جو ہے وہ 40s اور 50s اور 60s میں کوئی بھی نہیں تھا، وہ سب مر چکے تھے۔ اور ان کے جو اوس اور خزرج کے اس وقت جو سردار تھے وہ آلموسٹ اپنے 20s یا نیئر 30s تھے، اس سے زیادہ کوئی عمر میں بڑا تھا ہی نہیں، کیونکہ وہ جنگ کر کر کے سب مر چکے تھے۔ تو آپ سوچیں ان کا کیا حال تھا۔ تو ان دونوں کے بارے میں بات کی جا رہی ہے۔ یا تیسرا اس کے بارے میں رائے کیا آتی ہے کہ مہاجرین اور انصار کے بارے میں بات کی آتی ہے کہ آپس میں ان کی دشمنیاں تھیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لے گئے
تو پھر جو ہے مہاجرین اور انصار آپس میں بھائی بھائی بن گئے. یا جنرلی اگر ہم جو پہلی بات کہتے ہیں کہ تمام عرب کے قبیلوں کے بارے میں بات آ رہی ہے، تو دوسرے جو دو میں نے آپ کو بتایا کہ اوس اور خزرج بھی اس میں انکلوڈ ہو جاتے ہیں، اور مہاجرین اور انصار بھی پھر اسی میں انکلوڈ ہو جاتے ہیں. تو یہ سب رائے جو ہے وہ الگ نہیں ہوتی بلکہ ایک ہی ہوا کرتی ہیں، بس مختلف اینگل سے بتانے کی بات ہوتی ہے. تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا کیا؟ فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، کہ تمہارے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے محبت، ہمدردی، یا اردو میں الفا سے کیا ورڈ ملتا جلتا آتا ہے، الفت ڈال دی. فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، پس تم کیا ہو گئے؟ آپس میں بھائی بھائی ہو گئے. کہ جب مسلمان بن گئے، تو مسلمان جب ہوتے ہیں تو مسلمان تو احادیث مبارکہ میں بھی آتا ہے کہ مسلمان ایک دوسرے کے بھائی ہیں. تو پھر جن کے دلوں میں اتنی نفرت تھی ایک دوسرے کے لیے، اب وہ ایک دوسرے کے جو ہے وہ بھائی بن گئے تھے. وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، اور تم جو ہے وہ ایک گڑھے کے کنارے، آگ کے گڑھے کے کنارے پر کھڑے ہوئے تھے. اور ان قریب کیا تھا، کوئی گڑھے کے کنارے پر کھڑا ہوتا ہے تو اب کیا ہوتا ہے کہ اب وہ گڑھے میں گر ہی جائے گا. تو اس میں سے فَأَنْقَذَكُمْ، بس اس نے یعنی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمہیں اس سے بچا لیا. تو اس کے بارے میں حدیث مبارکہ میں بھی آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے کہ تم لوگ جو ہے وہ کیڑوں کی طرح اور پتنگوں کی طرح جو ہے وہ پتنگا اگر کوئی شمع دیکھتا ہے، لائٹ دیکھتا ہے، آپ لوگوں کا تو شاید وہ نہیں، آپ نے کبھی دیکھا نہیں ہوگا نا بارش میں پتنگے کیسے آتے ہیں، نہیں دیکھا نا آپ لوگ؟ آپ نے دیکھا ہے؟ آپ نے دیکھا ہے نا؟ ہم جب چھوٹے ہوتے تھے، کچھ لوگوں کا یہ آبزرویشن ہوگی کہ جب بارش ہوتی تھی، ہم جب چھوٹے ہوتے تھے، ہم اپنی نانی کے گھر پنڈی جاتے تھے، وہاں پہ جب بارش ہو جاتی تھی نا تو وہ ہمارے زمانے میں کوئی آگ اور شمع وغیرہ تو نہیں ہوتی تھی، لیکن بلبز ہوتے تھے، تو وہ سارے پروانے بلب کے اراؤنڈ آ جاتے تھے. اچھا بلب سے تو ان کو نقصان نہیں پہنچے گا، لیکن اگر شمع ہوتی ہے، آگ ہوتی ہے، تو وہ لائٹ سے اتنے اٹریکٹ ہوتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے کہ وہ شمع کے قریب سے قریب ہوتے جاتے ہیں اور اتنے قریب آتے ہیں کہ وہ جل ہی جاتے ہیں. تو یہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم کیڑوں اور پتنگوں کی طرح جو ہے وہ آگ کے قریب جا رہے تھے، اور میں تمہیں تمہاری کمر سے پکڑ پکڑ کر اس سے دور کر رہا ہوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعوت و تبلیغ کی اور اپنے لوگوں کو جو اتنا زیادہ ان کے ساتھ ٹالرنس کے ساتھ ان کو اللہ کا پیغام پہنچایا، تو اور جب انہوں نے اسلام قبول کر لیا تو انہوں نے اپنے آپ کو آگ سے بچا لیا. کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ لعلکم تہتدون، اور اسی طرح سے جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہیں اپنی آیات کھول کھول کر بیان کرتے ہیں. اور بیان کرنے کا مقصد کیا ہے وہ بتا دیا، لعلکم، تاکہ، یا پھر دوسرا لعلکم کا دوسرا مطلب کیا ہو سکتا ہے کہ امید ہے کہ تم ہدایت پالو یا ہدایت یافتہ لوگوں میں سے ہو جاؤ. اب اسی سے اگلی متعلق بات آ رہی ہے کہ وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، اور تمہارے درمیان ایک ایسی جماعت ہونی چاہیے کہ جس کے افراد لوگوں کو بھلائی کی طرف بلائیں. وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ، کہ وہ تمہیں جو ہے وہ نیکی کا حکم دیں. وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور وہ تمہیں جو ہے وہ برائی سے، منکرات سے جو ہے وہ روکے. اولئک هم المفلحون، کہ یہی وہ لوگ ہیں جو فلاح پانے والے. تو یہاں پر کیا آ رہا ہے، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک حکم دے رہے کہ مسلمانوں میں ایک ایسی جماعت ہونی چاہیے کہ جس کا کیا کام ہونا چاہیے کہ وہ خیر کی طرف بلائے. اور خیر کا پھر یہاں پر کیا مطلب ہوگا؟ جنرلی تو ہم خیر کو اردو میں بھی کہتے ہیں، ہے نا، لیکن جب تفسیر کے حساب سے یہاں پر دیکھیں گے تو خیر کا مطلب کیا ہوگا؟ قرآن و سنت. قرآن و سنت، یا پھر دوسرے الفاظ میں ہم کیا کہہ سکتے ہیں؟ شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ مطلب ہوگا خیر کی طرف بلاتے ہیں. اور کس چیز کا حکم دیتے ہیں؟ کہ امر بالمعروف کرتے ہیں، کہ نیکی کا حکم دیتے ہیں. اچھا اب یہ بات ہم دیکھتے ہیں کہ کیا ہے، ہم نے اپنے معاشرے میں جو ہماری آبزرویشن ہے، امر بالمعروف تو اکثر لوگ کرتے ہیں نا، نیکی کا حکم دیتے ہیں کہ یہ بات اچھی ہے، اس نیکی کی طرف آ جاؤ، ہے نا، لیکن پھر اس کے ساتھ ہی تو ہے نہیں انل المنکر، ہے نا. تو کتنے لوگ ہیں جو نہیں انل المنکر کرتے ہیں، یعنی کہ برائی سے روکتے ہیں. کوئی غلط بات اور بری بات اگر آپ نے دیکھی تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کسی پر فوراً ہی جو ہے وہ، اچھا کچھ لوگ ایسے بھی کرتے ہیں، کیا کرتے ہیں کہ فوراً سے جو ہے ان پر فتویٰ لگا دیتے ہیں، یا کہتے ہیں تم یہ غلط کر رہے ہو، یا ان کا کہنے کا انداز اتنا غلط ہوتا ہے کہ اگلے انسان کو برا لگتا ہے کہ ہمیں اس طرح سے کیوں کہا جا رہا ہے. تو
منع تو کرنا ہے اور صحیح اور غلط بتانا بھی ہے، لیکن کس طرح سے بتانا ہے؟ حکمت کے ساتھ. ہاں بالکل فاطمہ صحیح کہہ رہی ہے کہ ان کو برا نہیں لگے، یعنی ہم حکمت کے ساتھ ان کو یہ بات بتا دیں، اور یہ کرنا ضروری ہے. اچھا حدیث شریف میں کیا آتا ہے کہ تم جب کسی غلط چیز کو دیکھو تو کیا کرو؟ سب سے پہلے کیا کرنا چاہیے؟ پہلا درجہ کیا ہے کہ اس کو اپنے ہاتھ سے روکو. سب سے پہلے یہ حدیث مبارکہ تو ہم نے اکثر سنی ہوئی ہے نا، ہم پڑھتے بھی ہیں، شاید سلیبس کا پارٹ تھا ہمارے تو، کہ سب سے پہلے غلط چیز ہم دیکھ رہے ہیں تو اس کو کیا کرتے ہیں کہ اس کو ہم ہاتھ سے روکیں. اگر ہاتھ سے ہم نہیں روک سکتے تو پھر کیا کریں؟ زبان سے اس کو منع کریں، کہ منہ سے کم از کم کہہ دیں کہ یہ بات غلط ہے. اور اگر وہ بھی نہیں کر سکتے تو پھر تیسرا کیا؟ دل میں اس کو کم از کم برا مانے کہ ہاں. اور پھر کیا فرمایا کہ یہ ایمان کا سب سے نچلا یا کمتر درجہ ہے. اور اگر کوئی شخص دل میں بھی برائی کو برا نہیں کہہ رہا، اس کا مطلب پھر کیا ہوا؟ اس کے دل میں ایمان ہی نہیں. بری چیز آپ کے پاس طاقت نہیں ہے کہ آپ ہاتھ سے روکیں. ہر اس کے پاس سرکمسٹانسز ایسے نہیں ہوتے کہ ہاتھ سے جا کر آپ کہیں کہ یہ کام مت کرو. اور پھر ایسا بھی ہوتا ہے کہ کچھ لوگوں کے ساتھ ہمارا ایسا ریلیشن شپ ہوتا ہے، یا کچھ لوگوں کے کچھ ایسے سرکمسٹانسز ہوتے ہیں کہ ہم زبان سے جا کے حکمت کے ساتھ منع کر دیں. تو وہ کر سکتے ہیں تو وہ کر لیں، ٹھیک ہے. لیکن اگر آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے، آپ اتنے کمزور ہیں، آپ اتنے مجبور ہیں، تو پھر آپ اس کو اپنے دل میں جو ہے وہ برا تو سمجھے. لیکن ایسا ہو گیا ہے نا کہ جب برائی کی جو ہے وہ کثرت ہو جاتی ہے تو پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ ہمیں نارمل چیز لگنے لگ جاتی ہے، اور ہم اس کو دل میں بھی برا تو نہیں سمجھتے نا. کتنی ساری ایسی چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں کہ جو حرام ہے، جو اللہ، آپ اگزامپل دیں گی کون سی ہے؟ ہم اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ جو غلط ہیں، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ ہم نے اس کو غلط سمجھنا بھی چھوڑ دیا. اور سود سود بینک لوگوں کو اچھا سمجھتے ہیں. ہاں تھوڑا سا پاس آ جائیں گی نا، پھر کیا ہوگا کہ سب کو آپ کی آواز آ جائے گی، مجھے ریپیٹ نہیں کرنا پڑے گا. تو فاطمہ بالکل صحیح کہہ رہی ہے کہ سب سے ایک جو بات ہے یہ کہ فیشن کر رہے ہیں، اور بے پردگی کتنی عام ہو گئی ہے. اب جو فیشن کر رہا ہے تو اس کو برا سمجھنے کے بجائے ہم کیا، جو فیشن نہیں کرتا اور پردہ کر کے نکلتا ہے، پردہ کرنے والے کو یا سر پہ اسکارف یا حجاب کرنے والوں کو کہاں سمجھا جاتا ہے؟ یہ بہت بیکورڈ ہے. جو فیشن کرنا ہوتا ہے اس کو آج کل جنرل ہم کہہ رہے ہیں، ہم کسی کو پرسنلائز کر کے ایک نہیں کر رہے، جنرل. اور جو فیشن کر کے نکل رہا ہے اس کو ہم کہتے ہیں واؤ کتنی ماڈرن ہے، کتنی فیشنیبل، کتنی اسمارٹ ہے نا. جنرلی یہی ہو رہا ہوتا ہے. اور کیسی جو انہوں نے بتایا ہمیں عائشہ نے کہ سود کتنا عام ہو گیا ہے، اور سود کا لین دین اور بینک ٹرانزیکشن کو ہم اس کو خاطر میں ہی نہیں لاتے، اس کو ہم برا ہی نہیں سمجھتے. ہم ایک بینک بینک میں ایزیلی بینک ٹرانزیکشنز کرتے ہیں، یا ایزیلی جو ہے وہ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جنہوں نے اپنے جو ہے وہ پیسے، کہ ہم کیا کریں، ہم اپنے پیسوں کو سیو رکھنا چاہتے ہیں تو ہم بس بینک میں ڈال دیتے ہیں فکس ڈپازٹ، اور اس پہ ہمیں ہر مہینے یا جیسے بھی اینم کے حساب سے جو ہے وہ اب ملتا جائے گا، سود ملتا جائے گا. اس کا نام بدل کے اس کو پروفٹ کر دیا، اور اس کی کوئی ہمارے دلوں میں برائی ہی نہیں ہے. تو یہی ہے کہ یہ ضروری. اچھا ایک حدیث مبارکہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، ایک وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قسم ہے اس ذات کی کہ جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، کہ تم لوگ ضرور بضرور عمل بالمعروف کرتے رہو گے، اور یعنی کہ نیکی کا حکم دیتے رہو گے، اور تم ضرور بضرور جو ہے وہ غلط باتوں سے روکتے رہو گے، یعنی کہ نہیں انل منکر کرتے رہو گے. ورنہ کیا ہوگا؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وعید سنا دی ہے کہ ورنہ گناہ گاروں کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تم پر بھی عذاب بھیجے گے، اور پھر تمہاری دعائیں جو ہے وہ قبول نہیں کی جائیں. تو ایک ایسا گروپ ہونا چاہیے کہ جو خاص طور پر، ویسے تو ابھی ہم آگے دیکھیں گے کہ جنرلی سب کا ہی کام ہے نا، اگلی بھی آئے گی 110 جو اس سے ریلیٹڈ ہی ہے. تو ویسے تو ہر کسی کا جو ہے وہ کام ہے کہ وہ امر بالمعروف کرے اور نہیں انل منکر کرے. کیونکہ کس وجہ سے یہ کام ضروری ہے بتائیے؟
دعا قبول ہوتی ہے. کسی کو اگر اچھا کرنے کے بارے میں جب وہ اچھا کام کرے گا تو آپ کو اس کا ثواب ملے گا. بالکل صحیح. اور اگر وہ برائی اگر کسی کو پہنچائے گا تو اس سے ہر کوئی ویل کام صحیح نیکی کرنے کا وہ تو نیکی کا وہ کرے گا. صحیح جیسے فاطمہ. کہ وہ گناہ کر رہا ہے تو ہم نے اگر اس کو گناہ سے روکا تو اسی طرح ہمیں بھی ثواب ملے گا ہاں کہ اگر وہ اپنے گناہ سے روکا. بالکل صحیح کہ صحیح. تو بالکل یہ لوگ بچے کہہ رہے ہیں ہمارے پاس جو بیٹھے ہوئے کہ جو ہے اگر ہم کسی کو نیکی کا حکم دیتے ہیں اور وہ نیکی کرتا ہے تو ہمیں اس کا ثواب ملتا ہے. یہ بھی بات ضروری ہے. لیکن امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہمارے اوپر امت محمدیہ پر کیوں زیادہ ضروری ہے؟ کیونکہ اب انبیاء نہیں ہیں. دعوت و تبلیغ پہلے کون کرتے تھے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ انبیاء کرام کو بھیجا کرتے تھے نا دعوت و تبلیغ. اب انبیاء نہیں آئیں گے تو دعوت و تبلیغ کون کرے گا؟ یہ امت کو کریے. اور امت نہیں کرے گی تو پھر اس کا مطلب کیا ہے کہ دین لوگوں تک نہیں پہنچے گا. اولئک هم المفلحون. اور یہی لوگ کیا ہے؟ فلاح پانے والے ہیں. فلاح پانے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یعنی انہوں نے اپنا زندگی میں جو گول تھا اس کو اچیو کر لیا. تو وہ گول کیا ہے؟ آخرت کی کامیابی. بالکل. جو عائشہ کہہ رہی ہیں یہ بھی صحیح کہہ رہی ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو راضی کرنا یا پھر آخرت کی کامیابی کہ ہمیں جنت میں جانا ہے اور اپنے آپ کو جہنم سے بچانا ہے. تو اگر ہم جنت میں چلے جائیں گے تو پھر ہم مفلحین میں سے ہو جائیں گے اور ہم نے اپنی زندگی کا جو گول ہے وہ اچیو کر لیا. لیکن پھر کیا بات ہے کہ ہم میں سے اکثر لوگوں کو تو ہماری زندگی کا گول ہی نہیں پتا نا، ہے نا. کتنے سارے لوگ ہیں. سمجھتے ہیں کہ ہم فیوچر میں جو کریں گے ہاں جیسے کہ دنیا کی زندگی وہی زندگی بالکل دنیا میں بھاگتے پھرتے چیزوں کا بالکل. کے لیے محنت کرتے ہیں وہ اپنے آپ کو صرف جن کی دنیا کے لیے حلال کمانا یہ منع نہیں ہے لیکن وہ ہمارا اٹرنل گول نہیں ہے. ہمارا اٹرنل گول کیا ہے؟ وہ یہی ہے کہ آخرت میں فلاح پانا. آخرت میں ہمارا گول یعنی جنت کا حصول ہے. اچھا، اور دوسری بات یہاں پر کیا آتی ہے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنے سے پہلے کیا ضروری ہے؟ ہم علم تو حاصل کریں. سنی سنائی باتیں جو ہمیں پتہ ہے اور ہم نے کہا ہم نے تو یہ سنا تو اور ہم بھی ایسے کر رہے ہیں وہی لوگوں تک تو پہنچانا بالکل غلط طریقہ ہوگا. آپ کو امر بن معروف اور نہی عن المنکر کرنا تو ہے لیکن اس سے پہلے آپ کو دین بھی تو سیکھنا ہے. آپ کو پتہ تو چلے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس بات کا حکم دیا ہے تو اس حکم کو آپ آگے پہنچائیں گے. جب آپ کو یہ بات پتہ چلے گی کہ کس چیز سے روکا ہے. ہم نے اتنے جو ہمارے سیشنز ہوئے ہم نے دیکھا ہے نا کہ کتنی ساری چیزیں جن کو ہم دین کا حصہ سمجھتے تھے یا کتنی ساری ہمیں مس انڈرسٹینڈنگز اور مس کنسیپشنز تھے جو وقت کے ساتھ ساتھ ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ دین کا تو یہ حصہ نہیں ہے یا اس طرح سے تو احادیث میں اس کا کچھ اور ہی بتایا گیا ہے. کہ ہمیں ہمارے کچھ غلط چیز کسی اور کو بتاتے اور پھر اس کا گناہ تو ہمیں بالکل. تو ہم اس کو صحیح کیوں نہ بولیں؟ مطلب اگر ہم اس کو غلط بول رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ وہ صحیح ہے ہاں پھر اس کا گناہ بھی ہمیں. بالکل غلط بات جیسے عائشہ کہہ رہی ہیں کہ اگر غلط بات ہم نے کسی اور تک پہنچا دی تو اس کا بھی گناہ ملے گا کہ آپ نے صحیح بات کیوں نہیں سیکھی. اس صحیح بات کو سیکھ کر آگے پہنچانا جو ہے وہ یہ ضروری ہے. اچھا اگلی آیت دیکھتے ہیں. اور پھر آگے کیا فرما رہے ہیں؟ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ. اور ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ کہ جن کے پاس کھلے دلائل آ چکے تھے اس کے بعد بھی انہوں نے آپس میں پھوٹ ڈال لی اور اختلاف میں پڑ گئے. وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ. اور انہی کے لیے جو ہے وہ ایک عظیم ایک بڑا جو ہے وہ عذاب ہے. دیکھیں فرقوں میں ایسا نہیں ہے کہ امت مسلمہ تو ہم تو فرقوں میں پڑھ ہی گئے ہے نا. لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ فرقوں میں مت پڑھو اور آپس میں اختلاف میں مت پیدا کرو. تو فرقوں میں اپنے آپ کو بٹنے سے بچانے کے لیے اور اختلافات کو دور کرنے کے لیے کیا ہے کہ وہی بات ہے کہ اسلام کی جو بنیاد کیا ہے وہ قرآن ہے. تو قرآن سے آپ جتنا جڑتے جائیں گے اتنا آپ کے اختلافات جو ہے وہ کم ہوتے جائیں گے. حدیث شریف میں کیا آیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا فرقوں کے بارے میں؟
کہ جو یہود تھے وہ کتنے فرقوں میں بٹے تھے؟ کسی کو حدیث مبارکہ پتہ ہے تو بتائیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے یہودیوں کے بارے میں یا جوس کے بارے میں کہا کہ وہ کتنے فرقوں میں بٹے تھے؟ وہ 71 فرقوں میں بٹے تھے. پھر کرسچنز یا نصارہ کے بارے میں کیا کہا کہ وہ کتنے فرقوں میں بٹے تھے؟ وہ 72 یعنی 72 فرقوں میں بٹے تھے. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے بارے میں کیا کہا کہ میری امت کتنے فرقوں میں بٹے گی؟ 73 فرقوں میں بٹے گی. اور اس میں سے حق پر کون ہوگا؟ ما علیہ و اصحابہ، اس چیز پر کہ جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ کرام ہیں. تو یہ لوگ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے والے ہوں گے اور صحابہ کرام کی اتباع کرنے والے لوگ ہوں گے، وہی لوگ ہیں جو جنت میں جائیں گے، یا وہ حق والا فرقہ ہوں گے. پھر اسی طرح سے جو ہے اب اگلی بات کیا رہی ہے؟ قیامت کے بارے میں ذکر کیا جا رہا ہے. آیت نمبر 106 ہے کہ قیامت کے دن کیا ہوگا؟ یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، کہ اس دن یعنی قیامت کے دن کچھ چہرے کیسے ہوں گے کہ جو روشن ہوں گے. یہ تبیض لٹرل مطلب کیا ہوگا؟ سفید، روشن چمکتے ہوں گے. وتسود الوجوہ، اور کچھ جو چہرے کیا ہوں گے وہ تسود کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بلیک ہوں گے، یعنی ڈارک ہوں گے. اگر وہ تو اسود ہوتا روٹ ورڈز کا سارا گیم ہوتا ہے. تو تسود بلیک ہی ہوگا. عربک میں سارا روٹ ورڈ اسود، یہ عائشہ کہہ رہی ہیں، بالکل صحیح کہہ رہی ہیں. اور وائٹ کیا ہوتا ہے؟ ابیض. تو وہی با یا دود وائٹ ہوتا ہے اور سین واو دال جو ہے وہ بلیک ہوتا ہے. تو یہ روٹ ورڈ سے وہی بات ہوتی ہے. تو سفید ہونے کا مطلب یہی ہے کہ جس نے دنیا میں نیک اعمال کیے ہوں گے وہ خوش ہوگا. اور جب آپ خوش ہوتے ہیں تو آپ کے ویسے بھی ہم نے جنرل ایموشنز اور ایکسپریشنز کو جب نوٹس کیا ہے تو کوئی شخص خوش ہوتا ہے تو اس کا چہرہ ویسے ہی چمکتا ہوا ریڈینٹ بیوٹیفل لگ رہا ہوتا ہے. اور کسی نے جو ہے وہ غلط کام کیا ہوگا، کوئی برائی کی ہوگی اور وہ غمگین ہوگا تو پھر کیا ہوتا ہے کہ اس کا چہرہ مرجھایا ہوا اور ڈل ہو جاتا ہے. تو ایسے دو چہروں کے بارے میں بات ہو رہی ہے. پہلے کیا کہا کہ وائٹ فیسز اور پھر کیا کہا؟ بلیک فیسز، ہے نا. تو اب آگے جو بات ہو رہی ہے کیا؟ فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ. اب بلیک فیسز کے یا جو مرجھائے ہوئے چہرے ہوں گے ان کے بارے میں ہے کہ بہرحال وہ لوگ جو اس دن سیاہ ہوں گے، اکفرتم بعد ایمانکم فذوقوا عذاب بما کنتم تکفرون، کیا تم نے کفر کیا اس کے بعد کہ تم ایمان لے، پس تم چکھو عذاب. کس وجہ سے؟ کہ جو کفر تم نے کیا ہے اس کے سبب اب تم کیا چکھو؟ عذاب چکھو. تو یہ کون لوگ ہیں کہ جن کے چہرے بلیک ہوں گے یا جن کے چہرے گناہ گار لوگ ہو جائیں گے؟ تو ان میں سب سے پہلے نمبر 1 کون آ جاتے ہیں؟ مشرک اور کافر آ جاتے ہیں. یہ ایک بات ہو گئی. پھر ان چہروں میں جو اس دن وہ ہوں گے وہ کون ہوں گے؟ ویری گڈ. منافقین بھی انہی میں شامل ہوں گے کہ کہنے کے لیے وہ کلمہ گو تھے لیکن اصل میں وہ مسلمان نہیں تھے، صرف زبان سے کلمہ پڑھتے تھے. پھر اسی طرح سے اور اس میں مزید کون لوگ ہوں گے؟ جو مرتد ہو جاتے ہیں. یعنی کچھ عرصے کے لیے ہم نے دیکھا تھا نا کہ خاص طور پر یہود و نصارہ کیا کرتے تھے کہ ٹیمپرری ایمان لے آتے تھے اور پھر اس کو بالکل ہاں جی صبح ایمان لاتے تھے اور شام کو جو ہے کہتے تھے کہ نہیں ہم مرتد ہو گئے. تو آج کے زمانے میں بھی ایسا ہوتا ہے. اگر آپ انٹرنیٹ پہ یوٹیوبس پر دیکھیں نا کتنے سارے مسلمان گھرانوں میں پیدا ہوتے ہیں وہ لوگ، لیکن کیا ہوتا ہے کہ وہ چھوڑ دیتے ہیں اسلام. تو یہ ان لوگوں کو کیا کہتا ہے؟ مرتد کہتے ہیں، اپوسٹیٹ کہتے ہیں. جی کفر سے اسلام لاتے تو ان کے پچھلے گناہ تمام معاف ہو جاتے ہیں. جیسے ہی آپ یہ عائشہ پوچھ رہی ہیں کہ اگر کوئی جو ہے وہ کافر ہے اور وہ مسلمان ہو جاتا ہے تو پھر یہ حدیث شریف میں آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ 2 اعمال ایسے ہیں کہ جن کو کرنے سے جو ہے وہ انسان کے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں. تو ایک انسان کے جب وہ کفر سے شہادت لیتا ہے، مسلمان ہو جاتا ہے، تو اس کے جو پرانے تمام گناہ ہیں وہ معاف ہو جاتے ہیں. اور دوسرا عمل کیا ہے؟ وہ ہے حج مبرور.
حج مبرور، کہ انسان کا جب حج مبرور ہوتا ہے کہ جس میں وہ اپنے آپ کو ہر طرح کے گناہ سے روکتا ہے اور اللہ کی رضا کے لیے جو ہے تمام ارکان کو احسن طریقے سے ادا کرتا ہے، تو اس کے بعد اس کے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ تو یہ بات اچھا، اب ہم یہ دیکھ رہے تھے مرتد ہم نے دیکھ لیا تھا، اس کے علاوہ اور ایک اور کیٹیگری بھی انہی میں شامل ہے، وہ کون ہے؟ جو دین میں نئی باتیں نکال، ایسی چیزیں جو جن کو کیا کہتے ہیں، بدعات کہتے ہیں، کہ وہ چیزیں جو دین کا حصہ نہیں ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں دین سکھا دیا تو وہ دین مکمل دین، اس میں کچھ ایسی چیز نہیں تھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نہیں سکھائی، ٹھیک ہے؟ علماء کرام یہاں تک بھی کہتے ہیں، اگر ہم کہتے ہیں نا کہ کوئی چیز جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، اور نعوذ باللہ ہم کہتے ہیں کہ نہیں یہ تو نیکی کا حصہ ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا دین ہم تک نہیں پہنچایا ہے نا؟ کتنا بڑا جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہی پھر آپ کا الزام ہو جاتا ہے۔ تو دین وہی ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنچا دیا تھا، یا پھر آپ کے سے صحابہ کرام نے ہم تک پہنچائے۔ اس کے علاوہ ہم اپنی طرف سے کوئی نئی چیز دین کا حصہ نہیں بنا سکتے۔ تو یہ جو دین میں نئی چیزیں بنانے والے لوگ ہوتے ہیں، یہ بھی اس میں شامل ہو جاتے ہیں۔ تو ان تمام کے لیے یہی ہے، اکفرتم بعد ایمانکم فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون۔ تو یہ ان تمام لوگوں کے جو چہرے ہیں وہ قیامت کے دن جو ہے وہ سیاہ ہوں گے یا غمگین ہوں گے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں بچائے اور ہمارا چہرہ جو ہے وہ قیامت کے دن سیاہ نہ ہو، بلکہ ہم تمام جتنے بھی اس وقت محفل میں لوگ شامل ہیں، ہم سب کے جو چہرے ہیں وہ قیامت کے دن روشن ہوں، سفید ہوں اور خوشحال ہوں۔ اب انہی کے بارے میں آ رہا ہے، وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ، بس اور بہرحال وہ لوگ کہ جن کے چہرے کیا ہوں گے، وہ سفید ہوں گے، روشن ہوں گے، چمکتے ہوئے ہوں گے، ففی رحمت اللہ، بس وہ اللہ کی رحمت میں ہوں گے، ہم فیہا خالدون، اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ تو اللہ کی رحمت سے یہاں پہ کیا مراد ہے؟ جنت۔ اللہ کی رحمت میں تو ہر خیر اور ہر بھلائی آ جاتی ہے نا، اور پھر اس کا جو سب سے بڑا مصداق ہوگا وہ کیا ہے؟ وہ جنت ہے، کہ جب جنت میں انسان داخل ہو جائے گا تو پھر اس کو ہر طرح کی خیر اور ہر طرح کی بھلائی نصیب ہو۔ اب آیا نمبر 108 کر رہے ہیں ہم، تِلْکَ آیاتُ اللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ، کہ یہ اللہ کی آیتیں ہیں جو ہم تمہیں ٹھیک ٹھیک پڑھ کر سنا رہے ہیں۔ وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعَالَمِينَ، اور اللہ سبحانہ وتعالی دنیا جہاں کے لوگوں پر کسی طرح کا ظلم نہیں کرنا چاہتا۔ تو یہ جو تمام آیات ہیں، جس میں ربط آیات سے دیکھیں گے تو پچھلے جو قیامت کے بارے میں بتایا جا رہا ہے خاص طور پر، اور جتنی بھی آیات آ گئیں جنرلی، تو اس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ یہ جو ہے وہ اللہ کی آیات ہیں، اللہ کی نشانیاں ہیں، نتلوہا جو ہم تمہیں پڑھ کر سناتے ہیں، علیکا بال کا کس کی طرف جا رہا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف۔ آپ کو ہم پڑھ کر سناتے ہیں کہ پہلے تو جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچاتے تھے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت تک پہنچائی، بالحق، سچائی کے ساتھ۔ اور حق کا دوسرا مطلب کیا ہوتا ہے؟ حق کا لفظ کتنی دفعہ آیا ہے نا، میں دونوں مطلب بتاتی ہوں۔ ایک حق کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ سچائی کے ساتھ، جو ہم اردو میں سمجھتے ہیں۔ اور دوسرا حق کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ مقصد کے ساتھ، ود اے پرپس۔ ایسا نہیں ہے کہ بس بتا دی جیسے سٹوری ٹیلنگ ہے، بٹ اس کا ایک مقصد ہے کہ لوگ اس سے سبق حاصل کریں۔ آیا نمبر 109 کر رہے ہم، وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی کی طرف تمام معاملات لوٹائے جائیں گے۔ کہ جو معاملات تم دنیا میں کر رہے ہو، وقتی طور پر تمہیں لگ رہا ہے کہ ٹھیک ہے میں نے کر لیا، لیکن ایسا نہیں ہے کہ تم نے کر لیا اور اب اس کے بارے میں کوئی تم سے جو ہے وہ باز پرس نہیں کی جائے گی یا اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہوگی، بلکہ ہر ایک معاملہ جو ہے وہ اللہ ہی کی طرف لوٹایا جائے گا، اور اس کے بارے میں تمہارا حساب کتاب ہوگا اور جزا اور سزا دی جائے گی۔ اب جو میں نے 104 آیا آپ لوگوں کو بتائی تھی اور کہا تھا کہ 110 اس سے ملتی جلتی ہی آیت آئے گی، اس کو پہلے پڑھ لیتے ہیں اور پھر دیکھتے ہیں کہ ان دونوں میں سملیرٹی کیا ہے اور ڈفرنس کیا ہے۔
اب یہاں فرمایا جا رہا ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ. کنتم کہ تم ہی ہو خیر امتی بہتر امت، سب سے بہتر امت. کس وجہ سے؟ اخرجت للناس کے جو لوگوں کے لیے نکالی گئی ہے. اور تم کیا کرتے ہو؟ تأمرون بالمعروف کہ تم جو ہے وہ نیکی کا حکم دیتے ہو، وتنہون عن المنکر اور تم جو ہے وہ منکرات سے یا برائی سے جو ہے وہ روکتے ہو، وتؤمنون باللہ اور تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو. وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ اگر اہل کتاب ایمان لے آتے تو پھر ان کے لیے بہتر ہوتا. مِنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ کہ ان میں سے کچھ جو ہے وہ ایمان لانے والے ہیں اور ان میں سے اکثر جو ہے وہ فاسق ہیں. کہ ہمیں پتہ ہے کہ اہل کتاب میں سے یعنی یہود و نصارہ میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کچھ لوگ تو ایمان لے آئے تھے اور اکثر ایسے تھے کہ جو ایمان نہیں لائے تھے. اچھا، تو اب دیکھیے ان دونوں آیات میں آپ کو کیا ڈفرنس سمجھ میں آ رہا ہے. میں ایسا کرتی ہوں، پہلے آیا نمبر 104 آپ لوگوں کو 1 منٹ دے رہی ہوں. آیا نمبر 104 کا ترجمہ جن کے اپنے پاس ہے وہ دیکھ لیجئے، ورنہ میں اسکرین پر شو کر رہی ہوں، آپ دیکھ لیجئے. میں پڑھوں گی نہیں، آپ خود پڑھ لیجئے گا. اس کے بعد پھر اگلا بھی آیا میں دکھاتی ہوں آپ لوگوں کو، اور بتائیں کہ اس میں کیا آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے، کیا فرق. آپ کے پاس کچھ نہیں؟ عائشہ ادھر آ جاؤ پھر آپ کو ادھر بھی کوئی بیٹھ جائے تو وہ دیکھ سکتا ہے اسکرین میرے ساتھ. ہاں، آپ تو ہمیشہ یہیں سے ہی دیکھتے ہو. چلیے اب اگلی آئے 110 دیکھیے، اور اس میں پھر ڈفرنس جس نے اسپاٹ کر لیا، جس کو سمجھ آ گیا کیا ڈفرنس ہے، وہ مجھے پھر بتائے. مجھے بس سمجھ اللہ تعالیٰ حکم دے رہا ہے کہ تم میں سے ایک ہونا چاہیے، اور یہاں تک ہے 110 میں سے اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ تم بہتر ہو امتوں سے، ان پہلے لوگوں سے جو بھلائی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے. صحیح، بالکل صحیح ہے. بالکل فضیلہ نے بتایا، بہت صحیح بتایا. جی سعدیہ آپ کیا بتائیں گی؟ میں یہ بتانا چاہ رہی تھی کہ اس میں یہ پچھلی آیت میں یعنی 104 میں اور 110 میں دونوں میں نیکی کی تلقین کرنے کا حکم آ رہا ہے ایک طریقے سے، اور وہی لوگ جیسے جو فلاح پائیں گے یا بہتری کی طرف جائیں گے جو اس نے برائی سے روکا اور نیکی کی تلقین کی. بالکل صحیح کہہ رہی ہیں. تو سعدیہ نے جو ہے وہ بالکل صحیح کہا، اور فضیلہ نے بھی یہی بات کہی ہے کہ 104 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ تم میں سے ایک ایسی جماعت ہونی چاہیے، وہ حکم تھا. اور اب جو 110 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے ہیں، اب وہ مسلمانوں کی جو ہے وہ ان کو اپریشیٹ کرتے ہوئے یا ان کی تعریف کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ تم وہ لوگ ہو جو یہ کام کرتے ہو. تو ڈفرنس سب کو سمجھ میں آیا کہ بات تو ملتی جلتی تھی، لیکن وہاں پر وہ حکم پہلے دیا جا رہا تھا کہ تم میں ایک ایسی جماعت ہونی چاہیے جو کہ کیا کرے، نیکی کا حکم دے اور بھلائی لوگوں تک پہنچائے اور برائی سے وہ لوگوں کو روکے. اور اب کہا جا رہا ہے کہ یہاں پر کہ تم وہ لوگ ہو اور تم جو ہے وہ خیر امت، کہ تم بہتر امت ہو. اس کو کمپیئر کیا جا رہا ہے پرانی امتوں سے، پچھلی امتیں یعنی خاص طور پر یہود اور نصارہ سے، کہ ان کے اندر یہ چیز بالکل ختم ہو گئی تھی کہ وہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر نہیں کرتے تھے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کی ہے کہ تم وہ لوگ ہو جو لوگوں کے لیے نکالے گئے ہو. کیونکہ کس لیے؟ بہتری کا جو معیار ہے وہ کیا ہے کہ تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اور تم لوگوں کو برائی سے روکتے ہو. وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ اور تم اللہ پر ایمان رکھنے والے. اور پھر یہ بات تو سمجھ میں آ گئی. آگے پھر کیا ہے کہ اگر جو ہے وہ اہل کتاب ایمان لے آتے تو خیر لہم ان کے لیے بہتر ہوتا. منہم المؤمنون ان میں سے کچھ لوگ جو ہے وہ ایمان والے ہیں، جن میں سے خاص طور پر کس کا ذکر آتا ہے؟ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ کا نام آتا ہے، اور
کرسچن میں سے سر فہرست کس کا نام ہے؟ نجاشی، کے وہ ایمان لے آیا تھا، حبشہ کا بادشاہ نجاشی جو ایمان لایا تھا۔ باجی جی جی، باجی مجھے یہ بتائیے کہ اس کا کوئی شان نزول بھی تو ہوگا نا، کہ کچھ ایسی بھلائی کی ہوگی کہ جس کے لیے یہ پھر آیت نازل ہوئی ہوگی؟ میں نے نہیں پڑھا اس کا شان نزول، اگر پڑھا ہوتا تو یقیناً میں شیئر کرتی۔ جہاں تک میں نے اس اوکے کا سی، مطالعہ کیا تو مجھے شان نزول نہیں ملا۔ اوکے جزاک۔ ٹھیک ہے، اگر آپ کا کچھ ہوگا یا میں بعد میں بھی دیکھوں گی، اگر مجھے اس کا کچھ ہوگا تو میں یقیناً آپ کے ساتھ بعد میں بھی شیئر کر لوں گی، لیکن ابھی تک جتنے میں نے پڑھا تو اس میں اس کا کوئی اسپیسیفک شان نزول نہیں ہے۔ اوکے اچھا، جزاک۔ اب جو ہے یہ کون سا رکو شروع ہو رہا ہے؟ 12واں یا 13واں؟ 11واں رکو شروع ہے۔ اچھا، تو اب جو ہے وہ ان قریب میں نے بتایا تھا کہ اس کا، یہ جلدی سے آپ لوگ مجھے ریمائنڈ کروائیے کہ جو ہمارا پہلا سورہ آل عمران کا پارٹ تھا جو ہم نے آلموسٹ کمپلیٹ کر لیا، وہ کس سے متعلق تھا؟ اذان کا جو وقت تھا۔ تھینک یو۔ آن لائن بھی کوئی جلدی سے بتا دے۔ وہ نجران کے لوگوں کے متعلق تھا۔ جی شکریہ، جزاک اللہ، انہوں نے بھی صحیح بتایا کہ نجران کا جو وفد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو خط بھیجا تھا اور پھر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا تھا، اور اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وہ فرسٹ پارٹ اور سورہ آل عمران نازل کیا تھا۔ اب اگلا پارٹ انشاءاللہ نیکسٹ کلاس سے جو شروع کریں گے وہ آیات کون سی ہوں گی جو کہ جنگ جو ہے وہ احد سے متعلق ہے، کہ پہلی جنگ مسلمانوں کی جو ہوئی تھی وہ کون سی تھی؟ جنگ بدر تھی۔ جنگ بدر کا جو قرآن میں ذکر آتا ہے یا اس کی جو ڈیٹیل زیادہ آتی ہیں وہ کہاں پر آتی ہیں؟ کون سی سورہ میں آتی ہے فاطمہ؟ اچھا، آپ لوگوں کا تو سلیبس بدل گیا، کسی کو پتہ ہے بتائیے، جنگ بدر کا ذکر کون سی سورت میں آتا ہے؟ انفال، سورت الانفال میں آتا ہے جنگ بدر سے متعلق، جو کہ ابھی آگے ہے۔ ٹھیک ہے، اب اس صورت میں جو دوسری مسلمانوں کی اور مشرکین مکہ کی جنگ تھی وہ کون سی تھی؟ جنگ احد تھی۔ تو انشاءاللہ نیکسٹ ویک میں آپ لوگ بھی یہ کوشش کیجیے گا، اچھا ہوا یہ ذکر آ گیا، اس ویک میں آپ سب کا یہ ہوم ورک ہے کہ جس بھی آپ کے پاس بک ہے سیرت کی، اس میں سے یہ والا ٹاپک جو جنگ احد سے متعلق ہے وہ پڑھ کر آئیے گا، اور پھر آپ لوگ ہی پہلے، اس کو اپنے اسلامک کی اور ڈیٹیلز ہاں تو آپ دوبارہ پڑھ کے آئیے گا، اور پھر آپ لوگ ہی جو ہے وہ یہ سب کچھ جو ہے وہ شیئر کیجیے گا اس کے متعلق، اور میں صرف آیات کی آپ لوگوں کے لیے تشریح کروں گی۔ تو جتنے بھی لوگ ہیں میں گروپ میں بھی ڈال دوں گی، کچھ لوگ آج نہیں ہیں، جنگ احد سے متعلق پوری ڈیٹیل میں آپ لوگ پڑھ کر آئیے گا اور پھر آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کیجیے گا۔ اچھا، تو اب کیا فرمایا جا رہا ہے؟ لَن يَضُرُّكُمْ إِلَّا أَذًى، وہ بہت ستانے کے سوا، وہ بہت تھوڑا ستانے کے سوا تمہیں کوئی نقصان ہرگز نہیں پہنچا سکیں گے، کہ تھوڑا بہت ستانا یا تکلیف دینا یا پریشان کرنا اتنا ہی کر سکیں گے، اس کے علاوہ اور کوئی بڑا نقصان جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کو نہیں پہنچا سکیں گے۔ وَإِن يُقَاتِلُوكُمْ يُوَلُّوكُمُ الْأَدْبَارَ، کہ اگر وہ تمہارے ساتھ جو ہے وہ قتال کریں گے یعنی جنگ کریں گے تو پھر وہ کیا کریں گے کہ وہ پلٹ جائیں گے، پیٹھیں دکھا کر، کہ وہ اپنی پیٹھیں دکھا کر اور پلٹ جائیں گے، یعنی ڈٹ کر جم کر مقابلہ نہیں کر سکیں گے۔ ثم لا ينصرون، اور پھر ان کی جو ہے وہ مدد نہیں کی جائے گی۔ تو اسی طرح سے ہو رہا تھا کہ جتنی بھی جو ہے وہ جنگیں ہوئی، ایسا ہوا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کبھی جو ہے وہ ان کا پلہ بھاری رکھا اور کبھی جو ہے وہ مسلمانوں کا، لیکن انہوں نے جو مسلمانوں کو تکلیف یا ایذا دی وہ وقتی طور پر اور معمولی تھی، پرماننٹ اور بگ لاس ان کی وجہ سے کبھی بھی مسلمانوں کو نہیں ملا۔ تو یہی بات یہاں پہ بتائی جا رہی ہے۔ ضربت علیہم الذلۃ اینما ثقفوا الا بحبل من اللہ وحبل من الناس وباؤوا بغضب من اللہ وضربت علیہم المسکنہ، وہ جہاں کہیں پائے جائیں ان پر ذلت کا ٹھپا لگا دیا جائے گا، الا یہ کہ اللہ کی طرف سے کوئی سبب پیدا ہو جائے یا انسانوں کی طرف سے کوئی ذریعہ نکل آئے جو ان کو سہارا دے جائے۔
تو اب ان کے انجام کے بارے میں یہ بھی یہی ہے کہ ان کے اوپر تھوپ دی جائے گی یا مسلط کی جائے گی کیا؟ ذلت. اینما ثقفوا، جہاں پہ بھی ان کو پایا جائے، جہاں بھی وہ پائے جائیں گے، وہ اگر وہ اسلام کو قبول کر لیتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعوت ہے اس کو قبول کرتے ہیں، ایمان لے آتے ہیں، تو پھر تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان سے بہت زیادہ عزت کا وعدہ فرمایا ہے. لیکن اگر وہ قبول نہیں کرتے اور ہٹ درمی اور کفر پر ہی رہتے ہیں، تو پھر ان کے لیے کہا جا رہا ہے کہ ان کے اوپر ذلت جو ہے وہ مسلط کر دی جائے گی جہاں بھی ان کو پایا جائے گا. سوائے کیا ان کے پاس کیا ہے؟ بحبل من اللہ. تو حبل من اللہ کے بارے میں ہم نے کیا کہا تھا؟ قرآن نا. اچھا، اب اس کی کیا تفسیر آتی ہے؟ اس کی تفسیر یہ آتی ہے کہ قرآن میں کس چیز کا ان کے خلاف حکم دیا گیا ہے؟ جہاد کا حکم دیا گیا ہے کہ ان کے خلاف جو ہے وہ پہلے ان کو جو ہے وہ دعوت و تبلیغ کرو، اور اگر وہ ہٹ دھرمی کریں اور قبول نہ کریں تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ آنے کے بعد ان کے خلاف جہاد کرنے کا حکم دیا گیا ہے. تو یہ حکم کیونکہ قرآن میں تھا تو اسی وجہ سے بحبل من اللہ کہا گیا ہے. اچھا، تو ان کو کچھ نہ کچھ رعایت مل جائے گی قرآن کی وجہ سے. تو یہ کیا ہے کہ قرآن میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جہاد صرف کرو تو نہیں کہا نا، اس کے بعد پھر کیا کہا؟ اس کے رولز اینڈ ریگولیشنز بھی تو بتا دیے گئے. اور اس میں کیا کہا ہے کہ اگر تم جہاد بھی کرتے ہو تو جو تم سے لڑتا ہے ان سے جہاد کرو. جو ان کے بچے ہیں، جو ان کے بوڑھے ہیں، جو ان کے معذور لوگ ہیں اور عورتیں ہیں، تو ان کے خلاف جہاد نہیں ہے. تو یہاں سے یہی مراد آتی ہے کہ جو جہاد ہے یا یہ اپنے آپ کو جو بچا لیں گے، تو وہ اسی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی کتاب میں جو ہے وہ اس کے جہاد کرنے کی جو ہے وہ طریقہ بتا دیا یا رولز اینڈ ریگولیشنز بتا دیے. تو اس کے جو جنگ کے قابل لوگ ہیں اور جنگ کرنے آ گئے ہیں وہ تو نہیں بچیں گے، لیکن جو ان کی عورتیں، ان کے بچے، ان کے بوڑھے ہیں وہ پھر بچ جائیں گے. وہ ابھی حبل من الناس، یا پھر لوگوں کا انہوں نے کوئی جو ہے وہ رسی تھام لی ہے یا ان کا کوئی سہارا لے لیا ہے. تو کہ ان کا کوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ان کے آپس میں معاہدے ہوتے تھے امن کے، تو اگر کوئی آپس میں پیس ٹریٹیز وغیرہ انہوں نے کی ہے تو اس وجہ سے جو ہے پھر یہ کچھ نہ کچھ حد تک بچ جائیں گے. اور آج کے زمانے میں بھی ہم کیا دیکھتے ہیں کہ جوز کو جو ہے وہ کیا ہے، کرسچنز کی کتنی سپورٹ ملی ہوئی ہے. تو یہ بچے ہوئے جو ہے وہ کس وجہ سے بچے ہوئے ہیں کہ آپس میں ایک دوسرے کو سپورٹ کرتے ہیں. اب تو خیر مسلمان اتنے زیادہ کمزور ہو گئے کہ وہ تو اپنا دفاع بھی نہیں کر سکتے، لیکن خاص طور پر اس زمانے کے بارے میں یہ بات کی جا رہی ہے. وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ، اور وہ لوٹے اللہ کے غضب کو لے کر. وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الْمَسْكَنَةُ، اور ان کے اوپر جو ہے وہ کمزوری جو ہے وہ تھوپ دی گئی، مسلط کر دی گئی. ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ، اور یہ سب کچھ یعنی ان کو اتنی ذلت اور رسوائی کس وجہ سے مل رہی ہے؟ بتا رہے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ، ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ، یہ اس وجہ سے کہ یہ لوگ جو ہے وہ اللہ کی آیات کا کفر کرتے تھے. وَيَقْتُلُونَ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ، اور انبیاء کا ناحق قتل کرتے تھے. اس بارے میں بھی ہم بہت دفعہ ڈیٹیل میں بات کر چکے ہیں کہ انبیاء کرام کا یہ لوگ قتل کیا کرتے تھے. ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ، اور یہ اس وجہ سے ہے کہ ان لوگوں نے جو ہے وہ نافرمانی کی اور وہ تھے ہی حد سے تجاوز کرنے والے، حد سے آگے بڑھنے والے، اللہ کی حدود کا خیال نہیں کرنے والے اور اس کو جو ہے وہ پامال کرنے والے تھے. وہاں رکھا ہوا ہے ساتھ میں، فاطمہ آپ دے دیجیے. بس یہ ایک آخری آیت آج کر لیتے ہیں، پھر انشاءاللہ آگے بس 113 کرتے ہیں اور پھر ختم کرتے ہیں سیشن کو. لیسو سواءن، کہ یہ سارے جو، اچھا یہاں پر ترجمے میں آ رہا ہے لیکن سارے اہل کتاب ایک جیسے نہیں، اس کے بارے میں بات کرتی ہوں. ابھی ہم یہ کہیں گے لیسو سواءن کہ یہ سب برابر نہیں، یہ سب ایک جیسے نہیں. من اہل الکتاب امۃ قائمۃ یتلون آیات اللہ آناء اللیل وہم یسجدون. تو کمپیر کس کو کیا جا رہا ہے؟ تو اس کے بارے میں ایک رائے کیا آتی ہے کہ یہ کمپیر کیا جا رہا ہے مسلمانوں کو غیر مسلموں کے ساتھ. اس کے بارے میں ایک حدیث شریف میں بھی آتا ہے کہ ایک دن جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ
اور آپ نے عشاء کی نماز کو مؤخر کر دیا، بہت ڈیلے کر دیا، بہت لیٹ کر دیا، اور آپ اپنے حجرہ مبارک میں ہی تھے، باہر تشریف نہیں لائے تھے۔ صحابہ کرام مسجد نبوی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کر رہے تھے، اور ظاہری بات ہے کافی دیر ہو گئی تھی۔ ان کی روٹین کیا ہوتی تھی، وہ صبح جلدی اٹھ جایا کرتے تھے، سارا دن محنت مشقت کرتے تھے، جب عشاء کا وقت آ جاتا تھا بہت تھک جاتے تھے۔ تو وہ تھکن کی وجہ سے بیٹھے بیٹھے کیا ہو رہا تھا، کچھ لوگ جو ہے وہ نیند کے جیسے جھونکے آتے ہیں یا ڈوز آف ہو جاتے ہیں بیٹھے بیٹھے، تو اس طرح سے تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کافی دیر کے بعد باہر تشریف لائے۔ تشریف لانے کے بعد آپ نے صحابہ کرام سے کیا کہا کہ تم جو ہے وہ بہترین لوگ ہو اس وقت، کیونکہ روئے زمین پر تم ہی وہ لوگ ہو جو عبادت کے لیے اللہ کی یہاں پر مسجد میں منتظر ہو۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیہ مبارک کو تلاوت کر کے ان کو سنایا۔ تو ایک رائے یہی ہوئی کہ مسلمانوں کو کمپیئر کیا جا رہا ہے نان مسلمز کے ساتھ، یا مسلمانوں کو یہود و نصارہ کے ساتھ، اس وقت کے جو صحابہ کرام تھے، اور پھر جنرلی بھی یہ کیا جا رہا ہے۔ اور دوسرا جو ہے وہ اہل کتاب میں سے ہی، جیسے ہم یہاں ترجمہ پڑھ رہے ہیں تو یہاں پر کیا آ رہا ہے، سارے اہل کتاب ایک جیسے نہیں ہیں، اہل کتاب کو ہی آپس میں جو ہے وہ کمپیئر کیا جا رہا ہے کہ سب ان میں سے ایک جیسے نہیں ہیں۔ خاص طور پر ابھی جیسے سعدیہ کہہ رہی تھی شان نزول کے بارے میں، تو جہاں پر ملتا ہے تو پھر وہ میں شیئر کر دیتی ہوں۔ تو اس کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن سلام کے بارے میں یہ تھا کہ وہ اس وقت کے جو ہے وہ یہودی جو علماء تھے ان میں سے ٹاپ موسٹ جو 10 علماء تھے ان میں سے ایک تھے۔ اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اسلام کے اناؤنس کرنے سے پہلے یہودیوں کو بلا کر پوچھا کہ یہ کیسا ہے، تو انہوں نے خود گواہی دی تھی، یہ سیرت کی کتابوں میں آتا ہے، کہا کہ یہ بہت زیادہ نیک اور شریف ہے، اور اس کے جو باپ بھی تھا وہ بھی بہت اچھے نسب والا، بہت نیک اور شریف تھا، ٹھیک ہے۔ اور جب اسی محفل میں جب عبداللہ بن سلام نے اپنے اسلام کا جو ہے وہ اعلان کر دیا یا اناؤنس کر دیا کہ میں اب مسلمان ہوں، تو پھر وہ فوراً پلٹ گئے اور کہا کہ یہ تو سب سے زیادہ جو ہے وہ برا ہے، سب سے زیادہ خراب ہے، اور اس کا باپ بھی جو ہے نا ہم یہودیوں میں سب سے زیادہ برا اور خراب تھے، نعوذ باللہ۔ جیسے ہی پتا چلا کہ وہ ایمان لے آئے، تو ان کے لیے پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ آیہ مبارکہ نازل کی کہ سب لوگ ایک جیسے نہیں۔ جنرلی حضرت عبداللہ بن سلام کے بارے میں، اور پھر اور بھی اس کے علاوہ ان میں ایسے لوگ تھے، اور پھر ان کے بارے میں کیا کہا کہ اہل کتاب میں سے کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جو کہ امت قائمت یتلون آیات اللہ کے ایک کچھ ایسی امت، ایک گروپ ہے جو کہ کھڑے ہوتے ہیں اور اللہ کی آیات کو، اللہ کی آیات کی جو ہے وہ تلاوت کرتے ہیں، آنا اللیلی، رات کے ایک حصے میں، وَهُمْ يَسْجُدُونَ، اور وہ سجدہ زیر ہوتے ہیں، یعنی عبادت کرنے والے نیک لوگ ہیں۔ اور اسلام لانے سے پہلے بھی ان کا یہی تھا کہ وہ عبادت گزار لوگ ہوتے تھے، اور پھر ظاہری بات ہے اسلام لانے کے بعد بھی جو ہے وہ ظاہری بات ہے اس کے بعد تو وہ صحابہ کرام تھے، تو وہ سب سے بہترین جو ہے وہ لوگ تھے جو انبیاء کرام کے بعد اس روئے زمین پر آئے۔ تو الحمدللہ یہیں تک رکھتے ہیں، 2 آیات اور کرنی تھی لیکن آج نہیں ہو پائیں گی۔ اگر کسی کو کچھ کہنا ہے، اب اور کچھ لوگ آ گئے ہمارے ساتھ، تو آپ لوگ شیئر کر لیجئے، پھر انشاءاللہ میں دعا پڑھ لوں گی۔ بہت سارے لوگ ہیں جن کو میں پہلے بھی کہہ رہی تھی کہ اگر آپ کو کچھ کہنا ہے تو آپ کہہ سکتی ہیں، کچھ لوگوں نے کہہ دیا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر ایسا کیجیے گا کہ گروپ میں پلیز شیئر کر دیجیے گا، یا مجھے پرسنل میسج کر کے یہ بات ضرور بتائیے گا۔ کیا بتانا ہے عائشہ؟ کہ آپ نے سیشن سے کیا سیکھا اور آپ کو لائف میں کیا فیل؟ ہاں، تو عائشہ کی بتا رہی ہیں کہ آپ کو یہ بتانا ہے کہ اتنے سارے سیشنز ہمارے ہو چکے ہیں، اس کے بعد آپ نے اپنے آپ میں کیا چینج محسوس کیا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔